السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین، اور الحمدللہ سورۃ یاسین کا ہم نے آیت نمبر 32 تک کا حصہ مکمل کر لیا تھا. آیت نمبر 32 کے اوپر سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس کو مفسرین نے ٹاپک وائز دوسرا حصہ ڈکلیئر کیا ہے. اب ہم تیسرا حصہ سورۃ یاسین کا شروع کر رہے ہیں، اور جو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک چلے گا. ابھی تک ہم نے جو پہلا حصہ دیکھا تھا اس میں قرآن اور وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا تھا. دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو تاریخ سے ایک کہانی بتائی گئی. اب جو تیسرا حصہ ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہوگا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں. وہ جو ہم نے 3 رکاوٹیں پڑھی تھیں جو حق کے راستے میں انسان کے لیے بیریئر بن جاتی ہیں، اس میں پہلا حصہ آ رہا ہے وحی کے اینگل سے، دوسرا آ رہا ہے تاریخ کے اینگل سے. تو اب جو تیسرا آ رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ اس میں کس چیز کا ذکر ہوگا؟ اس تیسرے کے اندر دنیا کا ذکر ہوگا، یعنی وہ نعمتیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں. تو تیسرا حصہ آپ کو ملے گا اللہ کی خلق کے اوپر. اللہ کی جو مخلوقات ہیں تمہارے سامنے اس پر غور و فکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کائنات کی چیزوں کا ریپیٹیشن کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. درخت کو دیکھو، پانی کو دیکھو، باغات کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو. آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کا ایک پیغام نظر آتا ہے کہ اپنے آس پاس کی دنیا پر غور و فکر کرو. اس کے بارے میں اصول یاد رکھیے جو کہ اسکالرز دیتے ہیں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کائنات کا ذکر کرتے ہیں، چاند، ستارے، درخت، پودے، پھل، آپ کے سامنے جو پانی، بہار ہے، ان سب کی چیزیں، اس میں ایک تو فزیکلی ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ درخت کو دیکھو، درخت کا پھل کیسے پکتا ہے، یا مویشیوں کو دیکھو، مویشی کیسے اپنے 4 پاؤں پر، کیٹلز کیسے، انعام کیسے اپنے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. ایک تو فزیکلی آپ ان مخلوقات کا ذکر دیکھتے ہیں. لیکن عربی زبان کا اسلوب ہے، اور خاص طور پر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن صرف اور صرف آپ کو دنیا کا نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ قرآن کا ایک اسلوب آپ کو مفسرین کے تفسیر میں ملتا ہے جس کو انہوں نے ڈیسائفر کیا ہے کہ قرآن کی ہر ایسی آیت جس کے اندر کائنات کی کسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ مویشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ایک اسپریچول ایسپیکٹ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اور وہ اسپریچول ایسپیکٹ ہی انسان کو تدبر کے لیول پر نظر آتا ہے. یعنی آپ اس کے سمپل مفہوم میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے چلنے کے لیے راستے ہموار کیے، یا اللہ تعالیٰ نے سمپل بات کی قرآن میں کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے گھروں کے اندر. تو ایک تو فزیکل ریالٹی ہے کہ مکڑی کا جو ویب ہے، جو اس کا نیٹ ہوتا ہے جس سے وہ اپنا گھر بناتی ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اسپریچول ریالٹی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا حصہ بنائی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر قرآن میں الفاظ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت کو مکمل کیا ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل. اللہ نے، ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمپیئر کیا ہے انعام سے، کیٹلز کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، اور یہ کہا ہے کہ انسان مویشی سے بھی زیادہ بڑھ کر گئے گزرے، گمراہ کن ہیں. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حالانکہ مویشی اللہ کی مخلوق ہیں. آپ دیکھیں یہ جو انعام ہوتے ہیں، نعومہ کی جمع آتی ہے، نون پر پیش آتا ہے نعومہ. یہ نعومہ کہتے ہیں ان کیٹلز کو جو کہ آپ کو پتہ ہے 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کیٹلز جو کہ بہت ہی سلو موور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نرمی سے چلنے والے. اس میں آپ کے لیے پرومیننٹ اگزامپل انعام میں گائے کی آ جاتی ہے. گائے، بھینس،
یہ اس طرح کی اللہ کی مخلوق ہے جو بہت آہستہ آہستہ سے چلنے والے ہیں. بھیڑ بکری بھی اس کے اندر بعض اوقات لی جاتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ہیں یا جو اللہ نے اپنے پرندے مخلوقات بنائی ہیں, سب کی اپنی اپنی صفات ہیں نا. پرندے کو آپ دیکھیں, کبوتر کو, حالانکہ بہت ہی بنائن سا پرندہ ہے, کبوتر کو آپ دیکھیں, اگر کبوتر کی آپ کی طرف بیک ہو لیکن آپ اس کے پاس جانا شروع کریں تو وہ آپ کو گردن موڑ کے دیکھتا نہیں ہے, پہلے دیکھتا ہے پہلے کون آ رہا ہے یا بس اڑ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر یہ حص رکھی ہے. چڑیا, بہت خوبصورت خوبصورت پرندے آپ کو صبح میں نظر آتے ہیں فجر کے بعد. ہمنگ برڈز بڑی پیاری پیاری آتی ہیں الحمدللہ کراچی میں. تو چھوٹی چھوٹی آپ کو برڈز ملتی ہیں, ان کی ڈائریکشن آپ کی طرف نہیں ہوتی, مگر جیسے ہی آپ ان کے قریب جانے کے لیے اپنے سٹیپس لیتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہائی الرٹ سسٹم بعض جانوروں کے اندر رکھا ہے. سیم از دا کیس وتھ بلی. اگر آپ نے پیٹ پالی ہے بلی اور آپ کے گھر میں کوئی نیا گیسٹ آتا ہے, کوئی نیا شخص آتا ہے, تو آپ دیکھیں بلی فوراً اس کے اوپر الرٹ ہوتی ہے, فوراً ایک دم سے اس کے پاس نہیں آتی. خاص طور پہ یہ جو آپ کی جتنے بھی ڈومیسٹک کیٹس کے علاوہ جو بلیاں ہوتی ہیں, جو پرشین کیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا جو سائمیز ہوتی ہیں, ان کے اندر یہ شائنس آپ کو ملتی ہے کہ یہ نئے لوگوں کے ساتھ جلدی گھلتی ملتی نہیں ہیں, تو وہ دور ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے. آپ گائے کے, آپ اکثر گائے آتی ہوگی آپ کے گھر میں قربانی کے لیے, تو ہمارا آبزرویشن کافی الحمدللہ ہوتا ہے. آپ گائے کے سامنے بھاگتا ہوا بچہ آتا ہے, گائے بھاگتی ہے وہاں سے, بچہ دور سے چیخے مارتا ہوا شاؤٹ کرتا ہوا گائے کے پاس آ رہا ہے, اور بالکل گائے کے پاس آ کے اس نے بریک لگا دی ہے. گائے اپنی جگہ پر بالکل کام کمپوز کھڑی رہتی ہے, اپنا کھانا کھا رہی ہے تو کھانا کھاتی رہتی ہے, اور کوئی منہ نہیں موڑتی, کھڑی ہے تو کھڑی رہتی ہے, بیٹھی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. سو اللہ نے کیوں گائے کے ساتھ, خاص طور پہ کیٹلز کے ساتھ, اس کو انسان کو یہاں پر ریلیٹ کیا کہ دیکھو ان انسانوں کو جو کہ گمراہی میں اتنے آگے نکل گئے کہ کیٹل سے بھی بڑھ کر ہیں. یعنی آپ ان کے سامنے کیسا بھی انذار کر لیں, آپ ان کو کیسی بھی لاجک اور اینالوجیکل ریزننگ دے دیں, ان کے اوپر ہدایت کا امپیکٹ نہیں آتا, وہ بدلتے نہیں ہیں, وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. انعام نعوما سے بنا ہے اور نعمت اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے. نعمت کیا کرتی ہے انسان کے اندر, کرنا کیا چاہیے ٹیکنیکلی نعمت کو, نعمت ملنے کے بعد انسان میں نرمی اور عاجزی آنی چاہیے, گائے والی. ہم تو کسی کو جب کہتے ہیں بالکل گائے کی طرح سیدھی ہیں تو ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اصل میں ان کی کسی ویکنس کو شو کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ویکنس شو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں روٹ ورڈ ایک ہی ہے, انعام نعوما نعمت. نعمت کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کے اندر نرمی لے کر آ جائے. دس از دا ایکچوئل پرپز آف نعمت. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, نعمت ملنے کے بعد انسان میں اکڑ آ جاتی ہے, سختی آ جاتی ہے, تکبر اور ایروگنس آ جاتا ہے. سو یہی چیز یہاں مینشن کی ہے. اسی طرح سے اللہ نے یہ جو انعام کا ذکر کیا کیٹلز کا, زیادہ تر آپ دیکھیں انعام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے جب یہ چلتے ہیں. تو کیوں اللہ نے انسانوں کو ان سے کمپیئر کیا؟ سمجھنے والا سمجھے اور اسپرچل ایسپیکٹ اس میں سے نکالے. مویشی کا چہرے کی ڈائریکشن زمین کی طرف ہوتی ہے, ہر وقت کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے, کسی طرح سے اچھی والی گھاس مل جائے تاکہ میں اس کو چر سکوں. وہ انسان جو ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے, ان کا بھی سارا دھیان, سارا فوکس ورلڈلی ڈیزائرز پر ہو کر رہ جاتا ہے. سارا فوکس زمینی خواہشات اور ورلڈ کے اوپر ہو کر رہ جاتا ہے. اس کی فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں کیا زندگی میرے سامنے آنے والی ہے. تو یہ قرآن کے اشارات ہوتے ہیں, یہ قرآن کا اشارے دینے کا اسلوب ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے اس میں بھی گہرائی ہوتی ہے, اس میں بھی ایک اپنی جگہ سائنس موجود ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسپرچل اینگل, اسپرچل ٹروتھ موجود ہوتا ہے. تو آپ کو اس پورے چنک کے اندر جو تیسرا حصہ ہے سورت یاسین کا اور اس کے جیسی جتنی بھی آیات قرآن میں آتی ہیں, آپ کو ایک اینگل ہمیشہ قرآن کا ملے گا جو قرآن کا ایک سمجھ لیجئے ادبی اسلوب ہے, ایک اس کا لٹریچر کا ایسپیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی فزیکل ورلڈ کا ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے اس میں کوئی اسپرچل ٹروتھ چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے, علم حاصل کرنے والوں کا کام ہے کہ اس اسپرچل ٹروتھ تک وہ پہنچ جائیں اور اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. جیسے ایک بہت پیاری مثال جو کہ میرا خیال ہے آپ اس وقت سن لیں گے تو آپ کو آگے کی آیات پھر سننے میں بہت آسانی ہوگی. سورت نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مشروبات کا ذکر کیا ہے, اور بات شروع ہوتی ہے, بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی, جو مقام ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نحل کا.
بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے جو انہوں نے انٹرپریٹیشنز میں تبدیلی کر دی اپنی کتابوں میں اور وہی میں، اس کا ذکر چل رہا ہے. اور اچانک سے اللہ تعالیٰ اس مقام کے اندر سورہ نحل میں 4 ڈرنکس کا ذکر کرتے ہیں، 4 مشروب کا ذکر کرتے ہیں. اس میں ایک ہے پانی، دوسرا ہے شہد، تیسرا ہے دودھ، اور چوتھا ہے انگور. اور آپ کو ان چاروں ڈرنکس کا کمپیریزن پیرالو وہی کے ساتھ ملتا ہے. اس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر اس چیز کو رکھا ہے، یہ صرف آپ کو ایک جسٹ ٹو گیو اے گلمپس کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کائنات کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کتنی گہرائی ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہی سے پانی کو کنیکٹ کیا، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ پانی آسمان سے آتا ہے. وہی بھی کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے. پانی جو ہے وہ انسانی زندگی کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. سیم از دا کیس ود وہی انسان کی اسپرچل لائف کے لیے مین انگریڈینٹ ہے. آپ فزیکلی آکسیجن کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی روح وہی کے بغیر، ریویلیشن کے بغیر مر جاتی ہے. دس از دا الٹیمیٹ ذکر اللہ، جس کی آپ کی روح کو ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے وہی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے اذا دعاکم ما یحییکم. اللہ تم کو کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ وہ تم کو زندگی دے. تو قرآن زندگی دیتا ہے بالکل جیسے پانی زندگی دیتا ہے. تو ایک کمپیریزن کیا گیا، ایک پہلا ڈرنک پانی کا قرآن کے ساتھ. پھر دوسرا ڈرنک آیا شہد. شہد کے لیے سورہ نحل میں آپ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انٹیوشن دی، الہام کیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور شہد بنائے. اور جو شہد ہنی بھی بنا سکتی ہے وہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. آپ کتنی بھی شکر سے جو لوگ آرٹیفیشل ہنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ہنی بیز چاہیے ہوں تاکہ وہ اس شوگر کے اوپر اپنا نیکٹر ڈیولپ کریں اور اس کے بعد وہ اس سے شہد کو پروڈیوس کر سکیں. اگر آپ ناران یا شوگران گئی ہوں گی تو وہ جو آپ کو اکثر کافی راستوں کے اوپر پہاڑوں پر ڈبے لکڑی کے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سب شہد پروڈیوس کرنے کے لیے ان کا ایک بزنس ہے جس سے وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی کے جیسا شہد کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا. سیم از دا کیس ود دا وہی صرف آتی تھی آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے. کوئی اور انسان خود سے آسمانوں پر کانٹیکٹ کر کر وہی نہیں لا سکتا. پھر شہد کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ آپ کو کسی اور چیز میں ملتی ہے؟ جو شہد کی مٹھاس ہے، ہر چیز کی اپنی مٹھاس ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو شہد کی مٹھاس ہے وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملتی. قرآن میں واحد 2 چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک خود قرآن شفاء لما فی الصدور، اور دوسرا شہد. اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. آپ وہ جو رائل جیلی کے نام سے ایک اسپیسیفک ہنی کو جانتی ہوں گی جس میں کئی بیماریوں کی شفا ہے، جو اتنی آسانی سے جو ہے وہ رائل جیلی ملتی بھی نہیں ہے، کافی مہنگی ملتی ہے اور بہت کم جگہوں کے اوپر ملتی ہے. تو اللہ نے صرف ہنی کو کہا ہے، شہد کو کہا ہے کہ اس میں شفا ہے. So there is a comparison between شہد دوسرا ڈرنک اور وہی ریولیشن. تیسرے مشروب کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس پوائنٹ پر ذکر کیا ہے دودھ. اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے کہا کہ یہ خون اور فلتھ کے درمیان سے نکلتا ہے، ایک خالص چیز. یعنی اس کو آپ وہی سے کیسے کنیکٹ کریں گی؟ علماء اور مفسرین نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ صحابہ جس علاقے میں تھے، جس قریش کے علاقے میں تھے، جس ایریا میں تھے، کیا وہاں خباثت، گناہ، شرک عام تھا؟ جب انسان وہی کو اپنا لیتے ہیں تو برے سے برے معاشرے میں بھی وہ پیور اور خالص روح کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں. دس از دا کمپیریزن ود دودھ اینڈ وہی. جب آپ وہی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو برے لوگوں کے اثر سے، برے معاشرے کے اثر سے بچا لیتا ہے. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے مشروب انگور کا. اور وہاں آتا ہے کہ اس سے انسان اپنا جوس بھی بنا سکتا ہے جو کہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور انسان اس سے الکوہل، شراب بھی بنا سکتا ہے. وہی ایک ہی علاقے کے اوپر، ایک ہی جیسے لوگوں کے اوپر، ایک ہی قوم کے تمام انسانوں پر برستی ہے، لیکن کیا ہر کوئی اپنے حساب سے اس کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے؟ ہر کسی کے اوپر بارش ایک ہی جیسی برستی ہے. جو فرٹائل زمین ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے، اور جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس پر سے پانی جو ہے وہ بہہ کر نکل جاتا ہے. بالکل یہی معاملہ وہی کا ہوتا ہے. وہی کی بارش پورے علاقے پر برستی ہے،
لیکن جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جن کے سلیم الفطرت ہونا یا پیور ڈسپوزیشن کا ہونا رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہی سے فائدہ دے دیتا ہے. بالکل جیسے اگر انگور آپ نے خالص جوس پینا ہے، فائدہ مند بینیفیشل جوس پینا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا جو انگور کی بیل ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس کو زمین سے اٹھا کر لکڑیاں لگا کر اس کو انگور کو، جب ایک دفعہ انگور کا گچھا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پوری بیل کو آپ کو لکڑیاں لگا کر اس کو اونچا اٹھانا ہوتا ہے، ورنہ اس پر کیڑا لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے وحی کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، ورنہ انسان کی عقل کو کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر وحی پر عمل کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. انسان وحی کے اوپر اپنی مرضی کا عمل کرتا ہے، بالکل جیسے لوگ انگور کے پیور جوس کو روٹن کر کے شراب بناتے ہیں. تو یہ آپ کو کمپیریزن اس سورہ نحل کے اندر بڑا خوبصورت ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کا کمپیریزن کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیور زندگی دینے والی کتاب دی تھی تورات کی شکل میں. ایک ایسی کتاب دی تھی جس میں احکامات شفا دینے والے تھے. ایک ایسی کتاب تھی جو ہر طرح کے پلوٹیڈ معاشرے میں ان کو برائیوں سے بچا سکتی تھی، فلتھ سے بچا سکتی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی، اور بالکل جیسے انسان انگور کو کس طرح سے جو ہیں وہ فرمنٹیشن کر کے جو ہے شراب بنا لیتا ہے، اسی طرح سے اس بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنی تورات کی کتاب کو ڈسٹارٹ کر دیا، اس کی انٹرپریٹیشن ختم کر دی. یہ ان ڈیپتھ میننگ ہے جو کائنات کی اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں مخلوقات میں فائدے کی مشروب بتائے، اس کے پیچھے کا مفہوم ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ جو صرف سپرفیشل میننگز تک رہتے ہیں، میننگ ان کو بھی پتہ چل جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 4 طرح کی ڈرگس نعمتوں کی شکل میں بنائی ہے. بعض لوگوں نے کہا اس میں ایک قرآن کی شفا کا میتھڈ ہے کہ آپ پہلے پانی پئیں، اس کے بعد آپ کیا کریں، شہد کھائیں، پھر دودھ پئیں، پھر انگور کھائیں. ہیضہ ہی نہ ہو جائے آپ کو، دودھ، شہد، انگور، کھجور اور سب کچھ ملا جلا کے کھائیں گے. یہ بالکل بیسک چیز ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کوئی میتھڈ نکلتا ہے کہ نکلتا. بعض لوگوں نے کہا قرآن میں یہ شفا کا میتھڈ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ جس پوائنٹ پر اللہ نے سورہ نحل میں اس کو رکھا ہے، اسکالرس کی نظر میں یہ بہت اہمیت والا مقام ہے. اور یہ افادیت تو سبھی جانتے ہیں، دودھ فائدہ مند ہے، شہد فائدہ مند ہے، پانی از دا بیسک ریکوائرمنٹ، انگور میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. لیکن اس مخلوق کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں اسپرچل ٹروتھ کیا بتانا تھا وہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا. یہی انداز آپ کو تیسرے حصے میں ملے گا. دیکھیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں کو اللہ کی کوئی بھی نعمت ایک جیسی نظر آئے گی، دیکھنے کی حد تک سرخی آنکھوں سے ایک جیسی نظر آئے گی. ایک درخت ہے بہت بڑا، چلیں پام ٹری ہے، کھجور کا درخت ہے. ایک کافر بھی دیکھتا ہے اور ایک مسلمان بھی دیکھتا ہے. دیکھنے کی حد تک تو سب کو درخت نظر آئے گا، لیکن مومن کو کیا نظر آتا ہے؟ مومن کو جب کھجور کا درخت نظر آتا ہے یا کوئی بھی درخت نظر آتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً قرآن کی مثال آتی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں ڈیپلی روٹیڈ ہیں اور جس کی برانچز آسمان تک جا رہی ہیں. یہ اس کو یاد آئے گا جس کو قرآن کے پڑھنے کی عادت ہوگی، جس کو قرآن کا مفہوم سمجھ آتا ہوگا، جو قرآن کو کائنات سے کنیکٹ کر پاتا ہوگا. اسی کو کھجور کا درخت دیکھ کے فوراً یاد آئے گا کہ قرآن میں سورت ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تناور درخت کو مومن سے یا ایک پاک کلمے سے، کلمۃ طیبۃ سے کمپیئر کیا ہے. آپ کو کیسے کھجور کا درخت جو ہے وہ ایک پاک بات لگتی ہے؟ اس لیے کہ آپ پڑھائیں، جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا قدموا وآثارہم، آپ کو پتا ہے کہ جس کی روٹ گہری ہے اس میں اخلاص سب سے پہلے ہوتی ہے. مومن کے اندر کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اخلاص سٹرونگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو اس کا امپیکٹ فوراً نظر نہ آئے. جیسے بالکل بیج زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ فوراً درخت کی شکل میں نہیں آتا ہے. بہت دن اس کسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیڈلنگ نکلتا ہے، پھر کئی سال انتظار کرتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن اینڈ ود دا سمپل بات کلمۃ طیبہ، جو جب کہی جاتی ہے پورے فرم روٹس کے ساتھ کہی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ کہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ نظر نہ آئے. جیسے لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ کورسز کر رہے ہیں اثر نظر نہیں آتا. اگر آپ کی بات میں اخلاص ہوگا تو ابھی وہ ٹرانزیشنری پیریڈ ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں.
آپ کی خالص بات، آپ کی پیور بات، آپ کی کلمتن طیبتن والی بات جو ہے وہ ایک تناور درخت ضرور بنے گی جب اس کے اثرات معاشرے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ امپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ایک کافر کو صرف درخت نظر آتا ہے اور ایک مومن کو پوری سپیچ نظر آتی ہے قرآن کی. ایک مومن کو پورا درس نظر آتا ہے اس کے اندر. ایک مومن کو پورا خطبہ نظر آتا ہے. صرف وہ آنکھ چاہیے جس سے آپ قرآن کے احکامات اور قرآن کے رازوں کو تلاش کر سکیں. تو یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 33 میں اب اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف غور کروا رہے ہیں کہ اپنی دنیا، آس پاس کی دنیا کے اوپر ذرا غور و فکر کرو. اور اگر تمہارے سامنے من بین ایدیہم صدن، اگر کسی کے سامنے دیوار ہے، رکاوٹ ہے، صد ہے، اور یاد رکھیں صد گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم نے بات کی تھی آیت نمبر 9 کے اندر. اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بس مویشی کی طرح، انعام کی طرح زندگی گزار رہا ہے، صبح سے شام ہوتے ہیں، شام سے رات ہوتی ہے، بس بچے جو ہیں وہ بالکل مشینوں کی طرح ہم پالتے جا رہے ہیں، اور ہماری بس عمر بڑھ رہی ہے، ہمیں بزرگی اور میچورٹی نہیں آ رہی، تو ہمیں اپنے آس پاس کی کائنات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 33 میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور مردہ زمین میں ان کے لیے، الارض المیتۃ، مردہ زمین، مردہ زمین میں ان کے لیے ایک آیت ہے. آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی، سائن. آیت میریکل کو بھی کہتے ہیں. آیت عربی زبان میں ایک ایسے سائن کو بھی کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی بڑی چیز یاد آ جائے. سو جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آیت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گی تو آپ کو ہر آیت اللہ کا معجزہ لگے گی. جس فزیکل فنومینا کو، نیچرل فنومینا کو یہاں مینشن کیا جا رہا ہے وہ آپ کو معجزہ لگے گا، اور آپ کو ہر نیچرل فنومینا ایک بڑی چیز یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے اسپرچول ٹروتھ کی طرف اور قرآن کے گہرائی کی طرف لے کر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تمہارے لیے مردہ زمین میں ایک آیت ہے. أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے دانے کو نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس سے تم کھاتے ہو، یعنی جو دانا پھوٹ آتا ہے اس سے تم کھاتے ہو. اللہ اس سے پودا نکالتا ہے اور تم اس کو کھاتے ہو. پچھلی آیت کو یاد کیجئے، ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ قرآن کی صورتوں میں جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے. قرآن کا نظم ہے نا، ربط اور نظم ایک قرآن کی لٹرل آرگنائزیشن ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. گو کہ حصہ بدل رہا ہے، گو کہ ٹاپک بدل رہا ہے، گو کہ وہاں کہانی ختم ہو گئی، یہاں اب دنیا کی طرف رخ کرایا جا رہا ہے. لیکن آپ اور میں کم علمی پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایبرپٹلی اب نیچرل فینومینا شروع ہو گیا. اٹ ہیز اے لانگ اینڈ ڈیپ کنیکشن ود آیا 32. آیا 32 میں آیا تھا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب کے سب کو، جو گزر گئے، جو قومیں تباہ ہو گئیں، جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ سب کے سب کو اپنے سامنے حاضر کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے ریزریکشن کی بات تھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کنیکٹ کیا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. یہ قرآن کا سلسلہ تناسب نظر آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تمہیں اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ بالکل جیسے اللہ دانے کو زمین میں سے اٹھا لیتا ہے، بالکل جیسے بارش کے بعد اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بالکل جیسے وہ کسان جس سیڈ کو، بیج کو ڈالنے کے بعد اس پر محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے درخت نکل آتا ہے، تم بھی ایک دن زمین سے ایسے ہی نکل آؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کو زمین جب بھی نظر آئے، جب آپ کا فوکس زمین پر ہو اور آپ کا ذہن اور آپ کی آنکھیں دونوں کنیکٹ ہو جائیں اور دل آپ کو قرآن کے مفہوم کو یاد کرا سکے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی آپ زمین کو دیکھتی ہیں، جتنے بھی پودوں کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی آپ کو آس پاس پودے درخت نظر آتے ہیں، اصل میں یہ آپ کو کس کی طرف، کس اسپرچل ٹروتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ریزریکشن، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعد سے بعد الموت. جو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے، یہ کانسیپٹ ہے جو ہر درخت کو دیکھ کر نظر آنا چاہیے، یا ہر درخت کو دیکھ کر اگر نہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس سے دانے کو باہر نکالا. دانا باہر نکلتا ہے تو پودا بنتا ہے، پودا بنتا ہے تو اس کے بعد اس پر پھل اور سبزی آتے ہیں. آپ جب بھی کوئی سبزی کھائیں، انفیکٹ جب بھی آپ روٹی کھائیں، روٹی تو آپ روز ہی کھاتے ہیں، سبزی آپ روز نہیں بھی کھا رہے ہوتے، تو روٹی کہاں سے آتی ہے؟ گندم سے آتی ہے نا. گندم کا پودا
جب بیج ڈالا جائے گا زمین میں تو گندم کا پودا بنے گا, اور پودا بننے کے بعد جو ہے اس کے گرینز بن جائیں گے, اور اس کے بعد اس سے گندم جو ہے وہ پسے گی اور آٹا بن کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ روٹی کھائیں گے. فرینچ فرائز کھاتے ہیں؟ آپ سوچیں فرینچ فرائز اصل میں انڈیکیٹر ہیں آپ کو یاد کرانے کا کہ قیامت آنے والی ہے. آئندہ کبھی فرینچ فرائز کھائیں, اب بچے بھی جب فرینچ فرائز کھائیں تو بچوں کو پتہ چلے گا ہم فرینچ فرائز کھا رہے ہیں, اٹس اے ریمائنڈر فار قیامت. اللہ اتنا مسلمانوں کو کانشیس رکھنا چاہتے ہیں. جس وقت آپ برگر کھائیں تب آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ جو میں برگر کھا رہی ہوں, اوہو قیامت کے دن اس برگر کا بھی حساب دینا ہوگا. سو آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کی آیات جو ہیں وہ آخرت کے کانسیپٹ کے بارے میں جو ہیں وہ کانشیس کر دیتی ہیں. یہاں پر آیا حبن, حب آتا ہے ہا با با. جب ہا با با جو ہے وہ ہا پیش کے ساتھ آتا ہے تو ہوتا ہے حب. حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حب ہوتا ہے محبت, اور حب ہا کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے دانہ, بیج, سیڈ. تو آپ دیکھیں صرف ایک حرکت کے ڈفرنس سے میننگ بدل گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اور میں قرآن پڑھیں تو حرکات کو کانشیسلی پڑھیں, زبر کو زیر نہ بنائیں, زیر کو پیش نہ بنائیں, اور یا جہاں پر ایک حرکت تو اس کو دو حرکت نہ بنا دیں, اس لیے کہ مفہوم بدل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ سیڈ, بیج تمہارے لیے اصل میں بالکل وہ نشانی ہے جیسے سیڈ باہر نکلتا ہے زمین سے, تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دوبارہ شروع کریں گے. روز محشر تم سب کو زمینوں سے نکال لیا جائے گا. لدینا محضرون کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو کائنات کے بیج سے پودا بننے کے پروسیس میں دکھا دی گئی. یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں اس میں بیج آتا ہے منہ میں, ہاں کسٹرڈ ایپل کھاتے ہیں شریفہ, کتنے بیج آتے ہیں منہ میں, پھر دل چاہتا ہے کوئی بھی بیج نہ. اب تو انسانوں نے جینیٹک انجینئرنگ سے جو ہے وہ پروسیسڈ ایسے فروٹس بنا لیں گے جس میں بیج نہیں ہے, حالانکہ اللہ نے نیچرلی پھلوں میں بیج رکھے تھے. تربوز کھاتے ہیں, کتنے بیج منہ میں آتے ہیں, آسان ہے. تربوز کا آپ نے سلش بنانا ہے, پہلے سارے بیج نکالنے پڑتے ہیں. امرود کھاتے ہیں, منہ میں کتنے بیج آتے ہیں, کبھی کبھی وہ مولرز میں اٹک بھی جاتا ہے, بہت غصہ بھی آتا ہے, لاکھ ٹوتھ پک سے نکالنے کی کوشش کر لو, ایسا پھنستا ہے کہ نکلتا نہیں ہے. تو آم کھاتے ہیں, گٹلی, اور گٹلی کھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے, سارے ہاتھ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک جو ہیں وہ, کیا آپ وضو میں پانی لے کے جاتی ہوں گی کوہنیوں تک؟ جو بچے آم کھاتے ہوئے اس کا جوس کوہنیوں تک لے کر جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اب جب آئندہ سے منہ میں بیج آئے, اٹس اے ریمائنڈر فار آخرت. بجائے اس کے کہ غصہ آئے, کیا ہے اتنے بیج منہ میں آ جاتے ہیں, بجائے اس سے کہ غصہ آئے اپنے لیے سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا ہے. دیکھیں اللہ نے دنیا بنائی ہے, دنیا از دا بیلنس آف خوشی اینڈ غم, یا دنیا از دا کمبینیشن آف خوشی اینڈ غم. ہم کہتے ہیں یا تو ہوگا دس از آل اور نتھنگ. اللہ نے دنیا نہیں اس کام کے لیے بنائی, اللہ نے جنت اس کام کے لیے بنائی ہے. جنت ہوگی پرفیکٹ, یا آخرت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت پرفیکٹ ہے. یا تو آخرت میں لوگ کمپلیٹ ہیپینس میں ہوں گے, یا آخرت میں لوگ کمپلیٹ ٹارچر میں ہوں گے. دیر از نو سینٹرل میڈیم, دنیا از اے سینٹرل میڈیم. تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو یہاں پھل بھی دیے ہیں تو خوش ہونے کے لیے, صحت کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے پھل دے دیے, لیکن جو پھلوں کے اندر بیج ڈال دیے وہ اللہ نے اس لیے ڈالے ہیں تاکہ جب وہ بیج میرے منہ میں آئے تو مجھے فوراً احساس ہو کہ یہ مجھے بتا رہا ہے پھل کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس پھل کا حساب دینا ہے. جو انرجی مجھے اس پھل سے مل رہی ہے اس کو میں نے کہاں خرچ کیا, یہ جو اللہ مجھے اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے اس کو میں نے کس طرح سے اللہ کی فرما برداری کا حصہ بنایا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کا بہترین اسلوب, ایک بہترین معجزہ جس میں اللہ فزیکل فنومینا کے ذریعے کوئی اسپریچول ٹروتھ جو ہے, اسپریچول ریالٹی وہ سامنے لے آتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ بالکل جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بارش سے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی کے لیے قرآن دیا ہے. جو اپنی زندگی میں قرآن کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ اگر سورہ فتح کو پڑھیں تو سورہ فتح کے اندر صحابہ کو فل گرون کراپ سے کمپیئر کیا گیا ہے, اور آپ کو قرآن میں ایسی کئی ایگزامپلز ملتی ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہر عاقل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کہ اللہ نے انسانوں کو عاقل پیدا کیا ہے, کوئی بے وقوف بھی ہوتا ہے؟ کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عاقل مخلوقات ہیں, باقی سب غیر عاقل ہیں؟ 3. اللہ نے جتنی ٹریلینز آف ٹریلینز اپنی کریشنز بنائی ہیں ان سب میں صرف 3 مخلوقات ہیں جن کو عاقل مخلوق کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے انسان, جن اور فرشتے. ہم سمجھتے ہیں فرشتوں میں عقل نہیں ہے. کس نے کہا فرشتوں میں عقل نہیں ہے؟
فرشتوں میں گناہ کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہے, نافرمانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. عقل ہے فرشتوں میں. اگر عقل نہ ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا آئیڈیا ان کے سامنے پریزنٹ کیا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, تو انہوں نے کیسے سوچ لیا اگر عقل نہیں تھی کہ یہ تو آپ اتنا پاورفل کریشن بنا رہے ہیں زمین کے اوپر کہ یہ وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اگر عقل نہ ہوتی, اگر ریفلیکٹ نہ کر سکتے, اگر سوچ نہ سکتے, تو کیسے یہ بات کہتے؟ تو عاقل مخلوق ہے. انسان, جن اور فرشتے عاقل ہیں. اللہ نے تمام انسانوں کو عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی انسان اگر مجنون ہے خدا نخواستہ یا وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, وہ ایک الگ کیس ہے. جنرلی ہم سب انسانوں کے پاس عقل ہے, اور اللہ نے یہ قرآن میں آیات دی اس لیے ہیں تاکہ آپ اور میں, ہر عمر کا انسان اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے اس قرآن سے اپنے لیے فائدہ مند چیز کو اٹھائے اور اللہ کی طرف پلٹے. جب آپ غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہر انسان کے لیول کے لیے سبق ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ, مجھے نہیں پتا یہاں چھوٹے بچے جتنے بھی آ کر بیٹھتے ہیں, گھر جا کے امی کو بتاتے ہوں گے اور امیاں اچھا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. سننے کو کہنے کو, میں جو یہ کلاس کراتی ہوں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے گرامر سننا سمجھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہوگا جنہوں نے گرامر نہ پہلے کبھی پڑھی ہے, نہ جن کا کوئی انکلینیشن ہے. تو آپ کو بھی بہت سی چیزیں مشکل لگتی ہوں گی. اس کے باوجود الحمدللہ آپ کو اپنے عمل کے لیے چیز مل جاتی ہے. اب ان بچوں کو اپنے عمل کے لیے کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی, میرا ایمان ہے ملتی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی محفل میں بیٹھ کر ہر عمر کے انسان کو اس قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اسی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہوتے تھے, اور اسی محفل میں انس بن مالک بھی بیٹھے ہوتے تھے جن کی عمر 7 سے 10 سال تھی. اسی محفل کے اندر عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوتے تھے جن کی عمر 14 سے 15 سال تھی. تو سب پر قرآن امپیکٹ کرتا ہے. یہ قرآن کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ قرآن سننے والے کے دل میں اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. صرف ریکوائرمنٹ, پری ریکویزٹ ایک ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا سننے والا ہو اور سننے کو تیار ہو.